نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اے ایمان والو، خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے کہ جس دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص ہر قسم کے گناہ و برائی سے دور اور محفوظ نظر آنے لگتا ہے، اور یہ خوف خدا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل و دماغ سب کے سب نیک اور اچھے کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ خوف خدا کے برکات اور حسنات ہوتے ہیں کہ آنکھ برائی نہیں خوبی اور بھلائی دیکھتی ہے، دل و دماغ برا اور خراب نہیں بلکہ بھلا اور اچھا سوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہاتھ اور پیر گناہ و ظلم کے راستے پر چلنے کی بجائے نیک اور حق اور سچ راستہ پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بن جاتا ہے، اور خوف خدا کا انعام اور اکرام بڑا عظیم ہے، ہر نیک کام کا بڑا بہتر اجر ہے اور اس کا بہت عظیم بدلہ ہے، دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں عزت و عظمت اور نجات اور بخشش اور پھر جنت کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن خوف خدا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، وہ نعمت اور دولت ہے کہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جس دل میں خوف خدا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، عینانی لا تمسہم النار، عین من خشیت اللہ وعین بانت تحرس فی سبیل اللہ، یعنی 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہتی ہے اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شاہ طیبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ قطرۃ دموع من خشیت اللہ وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکل جائے اللہ کو وہ بڑا پسند ہے، اور اللہ کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم
میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں ہونے دوں گا۔ رب فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم اپنے بندے پر دو خوف اکٹھے نہیں ہونے دوں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامت وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اس کو قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج خرافات کے اس دور میں ہم اپنے رب سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنے رب سے اس انداز سے دور ہوئے ہیں کہ نمازیں یاد نہیں، قرآن کی تلاوتیں یاد نہیں، سجدہ یاد نہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم سجدے سے دور ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے عذاب ہماری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ زمین پر اولے برس رہے ہیں اور زمین پر ایسی ژالہ باری ہو رہی ہے کہ ہماری ہی فصلیں ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے ہی جانور ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے ہی بنگلے ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ترکی کے اندر، ایران، شام کے اندر جو زلزلے نے تباہی مچائی ہے، یہ ہماری ہی لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندوں پہ پھر اپنا آپ دکھانے کے لیے تھوڑا بہت ہم سے امتحان بھی لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آؤ مل کر اپنے رب کو یاد کریں، اور رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم تنہائی میں بیٹھ کے مجھے یاد کرو، میں فرشتوں کی اعلیٰ جماعت میں تمہیں یاد کروں گا۔ رب فرماتا ہے بندے یاد تو کر، پکارنا تیرا کام ہے، بلانا تیرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، تیری جھولی کو بھر دینا رب کائنات کا کام ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، 70 سال بت کی پوجا کرتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، لیکن بت نے جواب نہ دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نیند کی حالت میں جب اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا یا سمدو، غیب سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، وہ 70 سال بت کو پوجتا رہا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، آج اس نے بے خبری کی حالت میں، نیند کی حالت میں تجھے پکارا ہے اور تو جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو فرق ہے اس بت میں اور میرے خدا ہونے میں۔ اگر وہ 70 سال بت کی پوجا کرتا رہا، یا صنم و صنم کہتا رہا، اس نے جواب نہ دیا، مجھے چاہے غلطی سے بھی پکارا ہے، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو اس بت میں اور میرے خدا ہونے میں کیا فرق رہ جاتا۔ میرے عزیزوں، رب سننے والا ہے، رب خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، بس دیر اتنی ہے کہ اے بندے، اے غافل، اپنے رب کو یاد کر۔ مانگنا تیرا کام ہے، جھکنا تیرا کام ہے۔ رب تو یہی روز فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا کہ اس کو اولاد عطا کر دی جائے، اس کو رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی فلاں 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 مانگنے والا کہ اس کو دے دیا جائے۔ رب فرماتا ہے اے بندے مانگ لے، مانگنا تیرا کام ہے، تیری جھولیوں کو بھرنا رب کائنات کا کام ہے۔ اور رب تو یہی فرما رہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے قہر سے، اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔